الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بکریاں چرانے والے پر تعجب کرتا جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے اذان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں 1203 نمبر۔ پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور اذان دیتا ہے، یعنی باہر آپ نے کہیں نماز پڑھنی ہے، سفر میں ہیں، اکیلے ہیں تو اذان دیں گے اور اقامت بھی کہیں گے جماعت کے لیے۔ اکیلے ہیں اقامت کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر نماز شروع کر دے گا، گویا جماعت کروا رہا ہے۔ اقامت جو کہہ دی، اونچی آواز میں نماز پڑھے گا، اور نماز میں اللہ کا خوف، پہاڑ کی چوٹی پر بھی اللہ کا خوف۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اکیلا ہی ہے نا، نماز کا وقت ہے، نہ پڑھے تو اللہ کا خوف ہے جو اسے مجبور کرتا ہے، اذان بھی دوں، اقامت بھی کہوں۔ انعام کتنا بڑا ہے، رب فرماتا ہے میں نے معاف بھی کر دیا اور جنت میں داخلہ بھی دے دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سوال پیدا ہوا نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے تجویز دی کہ نماز کے وقت بلند مقام پر آگ روشن کر دی جائے یا ناقوس بجایا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا آگ جلانا یا ناقوس بجانا یہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیے گئے کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ، 2 بار۔ اور تکبیر کے کلمات ایک بار کہیں سوائے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، صحیح بخاری 603 نمبر۔ اذان 2 بار، تکبیر کے الفاظ 1 بار، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ یہ 2 مرتبہ۔ کہ ہمارے بھائیوں کی مساجد میں اذان بھی 2 مرتبہ، صحیح سنت کے مطابق، لیکن تکبیر سنت کے خلاف، وہ بھی 2 دفعہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں ایک بار سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس
تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جا سکے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو ناقوس اٹھائے ہوئے پھرتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا ناقوس تو بیچے گا؟ اس نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا ہم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے۔ اس نے کہا میں تجھے ایسی بات نہ سکھاؤں جو اس سے بہتر ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا یوں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان، پوری اذان۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور خواب میں تکبیر بھی سکھائی، اقامت، اذان بھی اور اقامت بھی ایک دفعہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنا خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کو بتلاؤ، جو اذان رات سیکھی ہے نا اس کو بتلاؤ جو تم نے دیکھا، وہ بلند آواز والا ہے، یعنی اذان وہ دے گا جس کی آواز اونچی ہو، بغیر اس وقت سپیکر تو نہیں ہوتے تھے اور لوگ اذان دیتے تھے دور دور تک آواز جاتی تھی۔ گاؤں میں آج بھی بغیر سپیکر کے اذان ہو نا، بلال نے اذان دی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے مسجد آئے اور عرض کی اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یعنی اللہ کی قسم، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، اذان بھی اور تکبیر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ ابو داود 499 نمبر حدیث نمبر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات دو بار، اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور تکبیر کے کلمات ایک بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا۔ 5510 نمبر ابو داود۔ دوہری اقامت بھی ثابت ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دوہری کہتے ہیں اس کو، اسے اکہری کہتے ہیں، سنگل ڈبل۔ اذان میں شہادت کے 4 کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے شہادت کے 4 کلمات۔ پہلے دھیمی آواز سے کہنا، پوری اذان ترتیب سے اسی طرح آئے گی، اور پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیح کہلاتا ہے، دوبارہ جو ریپیٹ کر دی۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے اذان سکھلائی، خود آپ نے انہیں اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔
پھر دوبارہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری پوری اذان۔ اور پھر اقامت بھی ایسے ہی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، دو دفعہ، کیونکہ اذان دوہری، اب اقامت بھی دوہری، ترجیح والی اذان، ترجیح والی اذان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اذان سکھلائی۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں ابو محذورہ نے آہستہ سے پڑھا نا اشہد ان لا الہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تعلیم کے لیے اسے کہا دوبارہ کہہ، نہیں یہ تو لفظ ہیں یہاں، مجھے اذان سکھلائی کہ ایسے کہہ، پھر دوبارہ کہہ، پھر تکبیر سکھلائی۔ تو دونوں طریقے سنت کے مطابق ہیں، دوہری اذان بھی دینی چاہیے، اور جب دوہری اذان دو گے تو دوہری تکبیر کہو گے، جب سنگل اذان دو گے تو سنگل قہری تکبیر ایک مرتبہ کہو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور یہ جو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ابو داود باب الاذان 500 نمبر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔